الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ولا حد فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ۔ محترم ناظرین، آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق و فضل و کرم سے ایک دردناک واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس واقعے کے سننے پر صرف اکتفا نہیں کریں گے بلکہ اس واقعے کو سننے کے بعد اس سے سبق حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ واقعہ صحیح بخاری میں اور دیگر کتابوں میں تفصیلاً اور موطا امام مالک اور دیگر کتابوں میں اس کا کچھ حصہ جو ہے مذکور ہے۔ ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر کے میں اختصار کے ساتھ وہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جس دن زخمی کیے گئے اس دن آپ نماز فجر پڑھانے کے لیے بڑھے۔ جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، ایک مجوسی شخص نے آپ کو خنجر مار دیا، آپ کے جسم سے خون بہہ پڑا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے کھڑے صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے آگے کیا، پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز فجر ہلکی پڑھائی۔ جب نماز فجر ختم ہو گئی تب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، من قتلنی، کس شخص نے مجھے مارا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواباً عرض کیا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام نے آپ کو مارا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کئی باتیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام کے درمیان ہوئیں، لیکن جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں بطور خاص، وہ یہ ہے کہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو جگایا نماز پڑھنے کے لیے، صبح کی نماز پڑھنے کے لیے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ قیل لہ، ان سے کہا گیا، الصلاۃ الصلاۃ لصلاۃ الصبح، نماز صبح کی نماز پڑھ لیجئے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جواباً عرض کرتے ہیں، نعم ولا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز ترک کر دی۔ راوی حدیث کہتے ہیں مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ، فصلی عمر وجرحہ یثعب دما، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر نماز پڑھی اور آپ کے زخم سے خون بہ رہا تھا۔ محترم ناظرین، بلا شبہ یہ واقعہ دردناک ہے، اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو قابل غور ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ عمر بن الخطاب امیر المومنین ہے، وہ زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، صحابہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز فجر پڑھ لیجئے، نماز فجر پڑھ لیجئے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے گھر میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا اس کا سر پھٹتا ہے یا ہاتھ کٹتا ہے، کیا ہم اس کو اس طرح سے کہتے ہیں؟ میرے بھائیو ذرا غور کریں آپ۔ دوسری چیز، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ان سے کہ مجھے تھوڑا سا آرام ہو جانے دو، تھوڑا آرام ہو جائے تب میں نماز پڑھتا ہوں، نہیں، وہ کہتے ہیں نعم ولا حد فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ۔ راوی حدیث کہتے ہیں فصلی عمر وجرحہ یثعب دما، نماز پڑھی انہوں نے اور ان کے جسم سے، ان کے زخم سے خون بہ رہا تھا۔ میرے بھائیو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانا کتنی مرتبہ ان کی زندگی میں ان کے سامنے انہیں جنت کی بشارت سنائی ہے، پھر بھی صحابی رسول زخمی اور نماز فجر نہیں چھوڑ رہے۔ میرے بھائیو آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم آرام سے سوتے رہتے ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اے سی چالو ہے، یا کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں پنکھے چالو ہیں، آرام سے بندہ سو رہا ہے، اس کے جسم میں کوئی تکلیف نہیں، پھر بھی وہ نماز فجر چھوڑ دے رہا ہے۔ مؤذن کی اذان پر لبیک نہیں کہہ رہا، مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن بندہ نہیں آتا۔ میرے بھائیو آپ ذرا سوچیں کہ ہمارے جسم میں کوئی تکلیف نہیں، پھر بھی ہم نماز چھوڑ رہے ہیں۔ یہاں وہ صحابی جن کو اللہ کے نبی نے نہ جانے کتنی مرتبہ جنت کی بشارت دی، زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، کروڑوں رحمتیں ان پر نازل کرے۔ میرے بھائیو آخر میں گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اس واقعے سے سبق حاصل کریں، اور سب سے اہم سبق جو اس واقعے سے ہم اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں نماز فجر کا اہتمام کرنا چاہیے، اسے یوں ہی ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز فجر کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔